لله الحمد لله العلي الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الفاتر 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 32 سے لے کر 34-35 تک، بلکہ یہ ایک رکوع ترجمہ کر کے پھر
اس کی مختصر تشریح عرض کروں گا. احادیث بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا الذین اصطفینا من عبادنا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا منتخب کر لیا من عبادنا اپنے بندوں میں سے یعنی قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا منتخب کر لیا پسند کر لیا انہیں کتاب دے دی. لیکن آگے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اب جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان کے 3 درجے ہیں. کتنے؟ بس آج کی اس گفتگو میں قرآن سے بھی سنت میں بھی یہ 3 ہی باتیں ذکر کروں گا، بس 3 چیزیں. فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کچھ تو ان میں جو وارثان قرآن ہیں ظالم لنفسہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ اور دوسرا گروہ ان میں سے میانہ روی کرنے والا ہے، متوسط درجے والے بھی ہیں. اور تیسرا گروہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ کچھ ان میں سابق بالخیرات سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، بالخیرات نیکی کے کاموں میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی توفیق کے ساتھ. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہی بہت بڑا فضل ہے. فرمایا جنات عدن يدخلونها ہمیشہ کے باغات ہیں، نعمتوں کے باغات ہیں. يدخلونها جن باغات میں یہ سارے داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب فرمایا یحلون فیہا پہنائے جائیں گے ان کو اس جنت میں من اساور جنت کے کنگن. کیا؟ جنت کے کنگن پہنائے جائیں گے، لیکن کس کے بنے ہوں گے؟ من ذہب سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. واللؤلؤ اور موتی ان کو پہنائے جائیں گے. ولباسهم فیہا حریر اور ان کا لباس ان کے کپڑے اس میں ریشم کے ہوں گے. وقالو اور جب ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، کنگن پہنا دیے گئے، موتیوں والا لباس پہنا دیا گیا، ریشم کا لباس پہنا دیا گیا، تو جب یہ داخل ہو کہ کیا کہیں گے؟ قالوا الحمد للہ الذی ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں
تمام صفات الوہیت و صفات کارسازی للہ اس ذات کے لیے ہیں، الذی اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے سارے غم دور کر دیے، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بڑا بخشنے والا شکور بڑا ہی قدردان ہے، الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہ ذات جس نے ہمیں اتارا، جس نے ہمیں داخل کیا دار المقامت، رہنے کے گھر میں۔ کیسے رہنے کے گھر میں؟ فرمایا رہنے کے گھر میں داخل کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، لا یمسنا فیہا نصب، ایسا گھر کہ جس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا، جنہوں نے ہماری کتاب کا انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، فرمایا لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، لا یقضى علیہم فیموتوا، آپ کہیں گے آگے چلو جل کے ختم ہو جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، فرمایا لا یقضى علیہم، ان پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا موت کا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، موت آئے گی نہیں، جتنا مرضی جلیں موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، مریں گے نہیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہیں ان سے اس کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، تخفیف بھی نہیں ہوگی، عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو، وہم یصطرخون فیہا، یہ چلائیں گے، چیخیں گے، واویلا کریں گے اس میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں نکال جہنم سے، ہمیں دنیا میں بھیج، نعمل صالحا، ہم بڑے نیک عمل کریں گے، نعمل صالحا، ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال کے خلاف عمل کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے، پہلے تو ہم نے غلط کیے، پہلے تو ہم نے شرکیات بدعات کی، اب ہم صحیح عمل کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم، کیا میں نے زندگی نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر کہ اگر اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اتنی زندگی میں نے تمہیں دی تھی، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آئے،
تمہیں ڈرایا بھی لیکن تم نے نہیں مانا، فذوقوا پس چکھو، فما للظالمین من نصیر پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ آپ نے ترجمہ سنا، فرمایا ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو اصطفینا جن کو ہم نے چن لیا۔ قرآن یہ ان لوگوں کو نہیں ملتا جو ہر ایرا غیرہ آ جائے، نہیں، اللہ یہ انہی کو دیتے ہیں اصطفینا جن کو اللہ پسند کر لیتے ہیں، جن کا اللہ انتخاب کر لیتے ہیں، جن کا اللہ چناؤ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ چناؤ والے بھی ہیں، یہ بھی 3 درجے ہیں۔ کتنے؟ کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ متوسط درجہ کے ہیں، کچھ پہلے نمبر پر ہیں۔ سابقون بالخیرات کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی ان کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ قرآن کے وارث تو ہیں لیکن ہیں گناہگار، موحد ہیں لیکن ہیں کیا؟ گناہگار ہیں۔ ظالم لنفسہ، یہ لنفسہ اس لیے فرمایا کہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں جو جن کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ تھا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے رہے۔ ایسوں کی سزا الگ ہے۔ قرآن کے وارث ہیں، اپنے اوپر گناہ کیے اور گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو اللہ بخش دے گا۔ کیا کر دے گا؟ مسند احمد کی حدیث ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کو اللہ معاف کر دے گا۔ نمبر 2 تیسرا درجہ ہے، فرمایا مقتصدن جو میانہ روی والا، جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہیں۔ کیا؟ نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ فرمایا یحاسب حسابا یسیرا اللہ ان کا حساب لے گا مگر بڑا آسان کر کے۔ کیا؟ آسان کر کے حساب لے گا۔ اور تیسرا درجہ سابقون بالخیرات جو نیکی میں آگے بڑھنے والے، جن کی نیکیاں ہیں، گناہ نہیں ہے، شرک نہیں، کفر نہیں، بدعت نہیں، بالکل نیکیاں ان کی زیادہ ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہیں بلائی کے کاموں میں۔ فرمایا یہ جو ہے یدخلون الجنت بغیر حساب، یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی تشریح۔ پہلا گروہ ظالم لنفسہ، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ محشر کے میدان میں کھڑا رہنا ہی ان کے لیے سزا سمجھی جائے گی، بس زیادہ ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ دوسرا درجہ جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہیں، متوسط درجے کے ہیں، نہ ہی بڑے کوئی نیک ہیں اور نہ ہی اتنے ظالم گناہگار بھی نہیں ہیں۔ مقتصد میانہ روی درمیانے لوگ ہیں، متوسط درجے کے ہیں۔ فرمایا یحاسب حسابا یسیرا، ان کا اللہ حساب آسان کر دے گا۔ آپ کہیں گے حساب بھی ہو آسان بھی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حساب بھی ہو اور پھر یہ کیسے ہوگا؟
مثلاً اللہ کہہ دیں 60 سالوں کا حساب نہ دیں، 60 دنوں کا حساب دے دے، تو آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ ہم تو 60 گھنٹوں کا بھی نہیں دے سکتے۔ تو حساب یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ حساب یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم نے فرمایا عائشہ حساب یسیرہ سے مراد یہ ہے اللہ ان کو پردے میں کر دے گا۔ کیا؟ اللہ ان پہ پردہ ڈال دے گا، ان کو ساری مخلوق سے پردے میں کر دے گا، اور پھر ان پہ نعمتیں جتلائے گا۔ یہ کی فرمایا؟ یہ کہے گا ہاں اللہ ساری نعمتیں آپ نے کی ہیں میں مانتا ہوں۔ پھر اللہ ان کو گناہ بتائے گا، بندیا فلاں جگہ فلاں وقت یہ جرم کیا کہ نہیں، یہ گناہ کیا کہ نہیں۔ ہر ایک کو پردے میں کر کے ایک ایک گناہ اس کے سامنے کیا جائے گا۔ یہ تو سمجھے گا جب گناہ دیکھے گا پسینہ پسینہ ہو جائے گا، کیونکہ انکار کی گنجائش نہیں۔ ہاں اللہ مجھ سے یہ لغزشیں ہوئی ہیں، مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا، اور آج بھی لوگوں سے پردے میں کر کے صرف میں ہوں اور تو ہے تجھے بتائے ہیں جا میرے بندے میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے حسابیں یسیرہ۔ کیونکہ یہ پوچھ لیا جائے کیوں کیا ہے بس سمجھو پھر تباہ ہے۔ حسابیں یسیرہ دوسرا گروہ، اور تیسرا طبقہ فرمایا سابقون بالخیرات، جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا یدخلون الجنت بغیر حساب، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جائیں گے تو ملے گا کیا؟ چلتا ہوں لیکن ایک چند حدیثیں سن لیجئے۔ جنت میں کون کون جائے گا، اور پہلے خوش قسمت کون ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ کیا آپ کو بتا دوں کہ نہ بتاؤں؟ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے 3 شخص ہیں۔ کتنے؟ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ بندے کو شوق پیدا ہو جاتا ہے دیکھوں تو صحیح یہ خوش نصیب یہ سعادت مند کون ہے جو پہلے پہلے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، مستدرک حاکم نے نقل کی ہے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، امام الانبیاء نے فرمایا، سنیے فرمایا، عرض علی اول ثلاثۃ یدخلون الجنۃ، اللہ نے مجھے وہ 3 شخص بتائے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ 3 شخص اللہ نے مجھے بتائے ہیں۔ فرمایا پہلا آدمی شہید، کون؟ شہید، جو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، شہید یہ پہلے نمبر پہ داخل ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا داخل بھی اس شان سے ہوگا، اس شوکت سے داخل ہوگا کہ یہ جنت میں آئے گا بڑا قداور،
بڑا جسم والا، اور اپنی تلوار بندوق اس نے کاندھے پر یوں رکھی ہوگی. عملی طور پہ بتایا ہے. یہاں آسا مجھے دے ذرا. تلوار یوں رکھی ہوگی، بندوق یوں رکھی. آئے گا محشر کے میدان میں، جنت میں آئے گا، تلوار بندوق کاندھے پہ لیے ہوگی، اور جب گزرے گا تو سارا علاقہ معطر ہو جائے گا، مہک اٹھے گی. نبی ولی سارے یوں دیکھیں گے یہ کون آ گیا. سارے جنتی گردن مروڑ مروڑ کے دیکھیں گے یہ کون شخصیت آ گئی. پوچھیں گے کون آ گیا. اللہ فرمائیں گے میری راہ میں شہادت پانے والا آ گیا. یہ ہے شہادت، بہت بڑا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ سامنے کر کے دکھا دیتے ہیں. تو شہید جائے گا. نمبر 2 وعفیف متعفف. اللہ جوانو سنیے، عفیف متعفف 2 معنی کیے ہیں اس کے محدثین نے. ایک معنی وہ فقیر، وہ محتاج، وہ مسکین، وہ غریب، وہ ضرورت مند اور حاجت مند، جو ضرورت مند، حاجت مند اور اہل و عیال والا ہونے کے باوجود بھی کسی کے سامنے دامن پھیلا کے سوال نہیں کرتا. بڑی بات ہے یہ. ضرورتوں کے باوجود بھی اپنے بدن پہ داغ لگنے نہیں دیتا. انہی کو تو قرآن کہتا ہے کہ تحسبهم الاغنیاء من التعفف، کہ تو ان کو یوں سمجھے گا یہ بڑا کوئی امیر کبیر آدمی ہے. اپنی وضاحت اس نے ایسی بنائی ہوگی کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا؟ بڑا امیر لگے گا، لیکن امیر نہیں ہوگا. من التعفف صرف یہ ہے اپنی شکل و صورت بھی سوالگروں والی نہیں بناتا کہ مجھے کوئی بھیکاری نہ سمجھ لے. اتنا عزت نفس کو محفوظ رکھنے والا ہے. تو یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایسے شخص کے ساتھ تعاون کرنے کا بہت بڑا اجر ہے. رات کے اندھیرے میں جاؤ کہ اس کا عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کو کچھ دے کے آؤ، اس کو بھی پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون تھا. یہ جائے گا جنت میں. دوسرا معنی اسی لفظ کا فرمایا عفیف متعفف. دوسرا وہ شخص جنت میں جائے گا پہلے نمبر پر عفیف متعفف، وہ جوان جو خود بھی پاک دامن ہے اور دوسروں کو بھی پاک دامن رکھتا ہے. کوئی سمجھ میں آئی بات؟ عفیف متعفف، خود بھی اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے، بے حیائی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی بے حیائی سے روکتا ہے، خود بھی گناہ سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچاتا ہے. صرف یہ نہیں اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے. ہاں نوجوانوں غور تو کیجئے، بے حیائی عروج پر ہے، گناہ عروج پر ہے. ایک نوجوان، اس کو حسن و جمال اور مالدار عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور یہ کہہ دے ایک دم کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اے اللہ کی بندی تو بھی اللہ سے ڈر.
اب یہ خود بھی پاک ہو گیا، بچ گیا، اور اس کو بھی بچنے کی دعوت دی، ایسا نہ کیا کر، اللہ سے ڈر۔ تو ایسا آدمی جس کو گناہ کرنے والی بدکار یا حسب نسب والی عورت، حسن و جمال والی عورت برائی کی دعوت دے اور یہ دعوت کو ٹھکرا دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اگرچہ دیکھنے والی آنکھ کوئی نہیں، روکنے والا ہاتھ کوئی نہیں، پھر بھی یہ اللہ کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائے، تو نبی کریم نے فرمایا اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی۔ جو 7 آدمی عرش کا سایہ پائیں گے ان میں ایک یہ بھی ہے، عفیف متعفف، یا عورت ایسی ہو کہ کوئی ظالم اور بدبخت اس کی ہوس پوری کرنے آئے، اس کی عزت لوٹنے آئے، اور وہ فوراً کہہ دے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور بدبختہ اللہ سے ڈر، میرے راستے میں نہ آیا کر، میرے راستے میں نہ کھڑا ہوا کر، اللہ سے ڈر۔ تو جو اپنے آپ کو پاک رکھ لے، بچا لے گناہوں سے، اور دوسرے کو بھی بچنے کی دعوت دے دے، فرمایا پہلا نمبر ہوگا یہ جنت میں داخل ہونے والوں میں ہے۔ اور تیسرا وہ عبد مملوک، وہ غلام، وہ نوکر، وہ ملازم، فرمایا احسن عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت بھی احسن طریقے سے بجا لائے، عبادت بھی بہترین طریقے سے ادا کرے، وَنَصَحَ لِمَوَالِيهِ، اور اپنے آقا، مالک یا اپنے بڑے جس کا ملازم اور نوکر ہے اس کی خیر خواہی بھی ملحوظ خاطر رکھے، رب کی عبادت میں بھی کمی نہ آنے دے، تو یہ پہلے نمبر پہ جائے گا۔ اصل بات یہی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں نا ہم ملازم ہیں ہم عبادت نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے؟ میں دکاندار ہوں، دکان میں نوکر ہوں، میں عبادت نہیں کر سکتا؟ نہیں، فرمایا جو اپنی مزدوری اور نوکری اور ملازمت بھی کسی کے ماتحت رہ کر بجا لائے، اس کے ساتھ بھی کام چوری نہ کرے اور اللہ کی عبادت بھی بجا لائے، تو ایسا غریب، ایسا ملازم، ایسا غلام یہ بھی جنت میں پہلے نمبر پہ جائے گا۔ اللہ، یہ تو جنت میں پہلے نمبر پر جانے والے ہیں۔ لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں وہ آدمی بھی تو ہونے چاہیے جو جہنم میں پہلے نمبر پہ جائیں گے، وہ بھی تو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ 3 تو آپ نے دیکھ لیے جو جنت میں سیدھے جا رہے ہیں، تو 3 وہ بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، 3 آدمی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، پھر کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا الدیوس، نمبر 1 دیوس، والرجلۃ من النساء، اور عورتوں میں سے مرد بننے والی عورت، ومدمن الخمر، اور شراب نوشی کرنے والا۔ کتنے؟ جب 3 ذکر کیے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما مدمن الخمر فقد عرفنا، شراب پینے والے کو تو جانتے ہیں، مدمن الخمر کہا یعنی جو پکا شرابی ہے، کیا پیتا ہے، اس نے عادت بنا رکھی۔ ایک تو وہ ہے کسی جگہ اس سے لغزش ہو گئی لیکن بعد آ گیا، اور ایک وہ ہے جو
مستقل عادی ہے، مدمن الخمر، مداومت اختیار کر رہا ہے شراب نوشی پر. فرمایا یہ جہنم میں جائے گا، جنت نہیں جا سکتا. صحابہ نے فرمایا اس کو تو جانتے ہیں، لیکن یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ فرمایا فمد دیوس. نبی علیہ السلام نے فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ. دیوس وہ ہے جس کا دروازہ کھلا رہے، اس کے اہل و عیال بیوی بچوں کے پاس لوگ آئیں جائیں، جو مرضی ہے آئے جائے، اس کو شرم و حیا نہ آئے. یہ پوچھے بھی نہ، کیا یہ پوچھے بھی نہ. نام تو میں کسی کا نہیں لیتا، لیکن ایک شخص کا جملہ سنا، صحافی ہے، اتنا ہی آزاد ہو گیا مزے میں آ کر. کہتا ہے یہ مولویوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. کہتا ہے جی میں تو اتنا آزاد خیال ہوں، میری جوان بیٹی دوستوں کو لے کے آتی ہے، دوستوں کے ساتھ جاتی ہے. سہیلیاں نہیں، کیا دوست، ہاں جو اس کے دوست ہیں ان کے ساتھ آتی ہے، ساتھ جاتی ہے. میں نے کبھی نہیں پوچھا یہ کون آیا ہے، کیوں آیا ہے تیرے پاس، اور کس کے ساتھ تو گئی ہے، کیوں گئی؟ کہتا میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ دیوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، سیدھا سیدھا جائے گا جہنم میں. بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتے. سارے حدود. اور تیسرے نمبر پر الرجلۃ من النساء، جو عورتوں میں مرد بنتی ہے. کیا؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون ہے، ہم نہیں سمجھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا التی تشبہ بالرجال، یہ وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. کیا؟ یہ وہ عورت ہے جو کس کی مشابہت اختیار کرتی ہے؟ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. چال ڈھال میں بھی، لباس میں بھی، گفتگو میں بھی. عورت کی گفتگو کا اپنا ایک انداز ہے، عورت کی گفتگو کا اپنا ایک انداز ہے. مردوں والے کپڑے، اب مرد کے آستین ادھر تک آئے ہوئے ہیں اور عورت کے اوپر تک چلے گئے. مرد کا پانچہ نیچے ہوتا جا رہا ہے اور عورت کا اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا ہے. معاملہ بالکل الٹ ہو رہا ہے. تو جو عورت ایسا کرے گی، عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز، حلال نہیں، حرام ہے، سوائے حج اور عمرہ میں. کس میں؟ حج اور عمرے میں. جب عمرہ پورا ہو جائے، حج مکمل ہو جائے، تو صرف 3 پورے ایسے انگلی سے پکڑ کے ایسے سر، بال کے سر جو ہیں سارے، اس میں سے اتنی کاٹنے کی گنجائش ہے، اور کاٹ کے مردوں کی طرح کر دینا. جو ایسا کرے گی فرمایا یہ جنت نہیں جائے گی بلکہ جہنم جائے گی. آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا. فرمایا 3 جو سیدھے جنت میں جانے والے، 3 سیدھے جہنم میں جانے والے. اور اگر آپ کہیں تو 3 اور بھی پیش کر دوں. جی سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں شفیع الاصبحی، بہت بڑے بزرگ ہیں،
بڑے دور سے سفر کر کے آئے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں دیکھا ایک شخص درس دے رہا ہے، اس کے ارد گرد بڑا حلقہ ہے لوگوں کا۔ ہم بیٹھ گئے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ جانتے نہیں تھے نا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ ہے۔ کہنے لگے ہم انتظار میں بیٹھ گئے، لوگ سارے چلے گئے، ہم ہی رہ گئے، بس میں ہوں اور وہ ہے۔ میں نے خلوت کا انتظار کیا، تنہائی کا۔ جب صرف میں اور وہ رہ گئے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اسے قسم دے کے کہا ابو ہریرہ بڑے دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے نبی کا وہ ارشاد سنائیے جو آپ کے کانوں نے سنا ہو اور آپ کے دل نے محفوظ کیا ہو، سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے دو زانو ہو گئے، میں ان کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ کہنے لگے سن، اسی مقام پر میں تھا اور نبی کریم تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا، جیسے میں اور تو۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے ابو ہریرہ اللہ محشر کے دن 3 آدمیوں کو لے کے آئے گا، 3 شخصوں کو۔ جب یہ جملہ کہا ابو ہریرہ نے پہلا کہ میں حدیث سناتا ہوں، بے ہوش ہو گئے۔ یہ جملہ کہا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پاؤں ملے، پانی منہ میں ڈالا، ہوش میں آئے۔ 3 دفعہ ابو ہریرہ بات کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ فرمایا پہلا وہ شخص شہید، کون؟ شہید جیسے سیدھا جنت میں جائے گا، ایسے ہی دوسری قسم شہید کی وہ ہے جو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ فرمایا وہ کون سا شہید آئے گا؟ اللہ فرمائیں گے بندے میں نے آپ پر نعمتیں کی، احسانات کیے کہ نہیں مانے گا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جام شہادت نوش کی، جان کی قربانی دی۔ اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، میرے بندے جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں، تو نے میرے راستے میں نہیں، میرے لیے نہیں، تو اس لیے کرتا رہا میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میرا دبدبہ ہو جائے، لوگ کہیں بہادر، کیا بہادر کہیں، تجھے کہا گیا جو تیرا مقصد تھا وہ تجھے کہا گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں، اٹھائیے جہنم میں پھینک دیجئے، اوندا منہ پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ قاری اور عالم، کون؟ قاری اور عالم، یہ لایا جائے گا، اللہ نعمتیں گنے گا، مانے گا۔ اللہ فرمائیں گے کیا کیا؟ کہے گا اللہ علم سیکھا اور لوگوں کو سکھاتا رہا، قرآن پڑھا، سارا دن اور رات ہی پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے میرے لیے نہ پڑھا ہے نہ پڑھایا ہے، نہ علم میرے لیے سیکھا ہے نہ سکھایا ہے، تو علم قرآن اس لیے پڑھتا رہا، لوگ کہیں قارئن، بہت بڑا قاری ہے، کیا ہے؟ بہت بڑا قاری ہے، قاریوں میں میرا پہلا نمبر آ جائے، نام ہو جائے، بلے بلے ہو جائیں، بس مزہ آ جائے گا، لوگ مجھے علامۃ الدہر کہہ دیں، اور زمانے کا سب سے بڑا علامہ یہ ہے، بہت بڑا عالم ہے یہ یار، بہت بڑا مولانا، علم دا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، بس علم بس حد ہو گئی ہے جن کے پاس، بس لوگ مجھے مفتی اعظم کہہ دیں، کیا؟ لوگ مجھے فلانا اعظم کہہ دیں، فلانا کہہ دیں، بس نام ہو جائے میرا۔ فرمایا اللہ کہیں گے وہ کہا جا چکا ہے، وہ
جس کے لیے کیا تھا وہ تیرا کام ہو گیا، اٹھاؤ اس کو جہنم میں اوندا منہ پھینک دو۔ تیسرا وہ شخص، اللہ فرمائیں گے نعمتیں دی، کیا کیا؟ کہے گا اللہ مال دیا تھا، میں بڑا مالدار تھا، اللہ جب بھی خرچ کرنے کا موقع آیا میں پیچھے نہیں رہا، میں خرچ کرتا رہا۔ کیا؟ میں خرچ کرتا رہا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر راستے بنائے، سڑکیں بنائیں، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے میرے لیے نہیں کیا تھا، جس نام و نمود اور ریاکاری کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا، میرے پاس تیرا بدلہ نہیں، پھینک دو جہنم کی آگ میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا تو پھر میرے گھٹنے پہ یوں مارا، میرے گھٹنے پہ یوں مار کے فرمایا ابو ہریرہ سن، اولئک الثلاثۃ، اللہ اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہی وہ اللہ کی مخلوق میں یہ وہ تین شخص ہیں جن کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ جب آگ کو بھڑکایا ان کی وجہ سے جائے گا، یہ جرم کرنے والوں کے ساتھ، تو باقی جرم کرنے والوں کا خود حشر دیکھ لی کیا ہوگا۔ یہ وہ ہیں تسعر بہم النار، بڑا مشکل کام ہے، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے۔ رات کو 4 بجے گھر سے نکلا میں، سفر کرتے کرتے گاڑی بھگاتے بھگاتے پہنچا ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں بیان کیا، وہاں سے گاڑی بھگاتے بھگاتے پہنچا مالاکنڈ سے گزرتے ہوئے تیمرگرہ، کمر میں درد، سب کچھ تھکاوٹ، لوگوں نے بلایا بھئی خدا کے لیے آپ آئیں، پہنچا وہاں تو ایک جملہ میں نے کہا، ایک آدمی میں نے کہا یار میں تو بہت تھکا ہوا ہوں، یہاں پھر آپ کے بعد بیان کرنے کے بعد پھر گھر جاؤں گا، تو پتہ ہے وہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب کیا ہوا، خیر ہے نا، اللہ اجر دے گا، بدلہ دے گا، یہ تھکاوٹ اسی کے لیے ہے، بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، صبح شام چل رہا ہوں، اگر اللہ نے منظور کر لیا تو مزے ہی مزے، اللہ نے یہ تھکاوٹ منظور کر لی، اللہ نے یہ دوڑنا یہ چلنا منظور کر لیا تو میرے مزے ہیں، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا تھک تو گیا مگر مجھے منظور نہیں، پھر کیا بنے گا، پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو سارا یہاں ہے، اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے منظور مجھے۔ شاعر کہتا ہے فارسی کا، کار ما آخر شدو آخر دے ما کار نشود، کار ما آخر شدو آخر دے ما کار نشود، صد سالہ خون جگر در ناف آہو شد گیرا، مشک شد مار شد پر لال رخ یار نشود۔ کہتا ہے سال ہاں سال خون جمتا ہے گرا بن کے ہرن کی ناف میں، تب جا کے وہ کستوری بنتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہرن کی ناف میں کیا نکلتا ہے؟ کستوری۔ تو سال ہاں سال جگر کا خون گرا بن کے ہرن کی ناف میں کستوری بن جاتا ہے، اور وہ کستوری تو بن گیا، وہ خوشبو تو بن گیا، وہ مہک تو بن گیا، لیکن جب وہ خوشبو میں نے اٹھائی اور اپنے محبوب کو تحفے میں دی کہ آپ لیں اور اپنے رخسار پہ لگائیں، محبوب نے آگے سے کہہ دیا جا دفع ہو مجھے نہیں چاہیے، پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ تو سارا یہ ہے۔ تو میرا دوست
عمل کر کے اس پہ کبھی ناز نہ کیا کرنا، بس یہ کیا کرنا اللہ تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ ابراہیم خلیل اللہ باپ بیٹے لگے ہیں، کعبہ تعمیر کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں ربنا تقبل منا۔ اللہ کام بہت بڑا ہے، کوئی شک نہیں ہے، تیرا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، لیکن یہ بڑا کام تب ہی کام بنے گا کہ تقبلنا، جب تو نے اس کو قبول کر لیا۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ وقت ختم، زندگی باقی، ملاقات باقی، باقی تفصیل آگے کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔